وہ تو خود اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی یہ رسول ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور بڑے مزے کی بات جو آپ کو بتایا تھا کہ 2 کلپس ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک کلپ وہ ہے ایک ایسے شخص کا جو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو اس وجہ سے اس موضوع پر بات نہیں کروں گا کہ یہ بندہ مشہور ہو جائے گا، یہ بندہ مشہور ہو جائے گا۔ اس کو ایک اہل حدیث ملاٹے نے چیلنج کیا مباہلے کا۔ چنانچہ ہم ان کے ایمان کا دفاع، ان کی ذاتوں کا دفاع، ان کی عدالت کا دفاع، ان کے ضبط کا دفاع، ان کی شکایت کا دفاع عین ایمان سمجھتے ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ اس فریضے کو انجام دیتے رہیں گے۔ اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے۔ ہم ان کو اللہ کے فضل و کرم سے اگر اگنور کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں، ہم ان صحابہ کے دشمنوں کو اپنے جوتے کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کی بکواسیات کو، ان کے بھونکنے کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتے۔ اگر ان کو جرت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کی صحابیت کے اوپر کوئی جیلمی ہو یا جالوی ہو، مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ لاہور کے ایک اہل حدیث عالم ہیں، جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر انہوں نے آپ کو مباہلہ کا چیلنج دیا ہے۔ سر ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ آیت مباہلہ قرآن سے پڑھ کے اس کی تشریح صحیح مسلم سے بیان کر سکیں۔ نام تو کتاب و سنت کا لیتے ہیں نا۔ سورہ آل عمران کی شروع کی جو آیات ہے نا، تقریباً 50 کے قریب، یہ نبی علیہ السلام کو عیسائیت کے جو نظریات میں بگاڑ تھا نا، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا۔ اور نجران کے کچھ عیسائیوں کا وفد نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا کہ یار ایک نئی دعوت کھڑی ہوئی ہے۔ تو نجران کے عیسائی، یعنی آپ سمجھ لیں وہاں کے، آپ سمجھ لیں جس طرح ہوتے ہیں نا گدی نشین، خانقاہ نشین لوگ، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کوئی نیا نبی آ گیا، ہم تو ایک نبی کو لے کے چل رہے تھے اور یہ نبی کہتے ہیں کہ ہم اسی نبی کی تعلیمات کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو ہم ان کو ذرا چیک کریں کہ عیسیٰ جیزس کرائسٹ کے بعد کوئی پیغمبر کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو آخری پیغمبر مانتے تھے کرسچنز۔ تو یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا۔ یہ واقعہ ہے 8 یا 9 ہجری کا، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات سے آلموسٹ 1.5-2 سال پہلے کا۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا عیسائیوں کے غلط نظریات سے ریلیٹڈ، تو سورہ آل عمران نازل ہوئی۔ الٹیمیٹلی آپ علیہ السلام نے حق جو ہے وہ ان ایمبیگوس کر کے، غیر مبہم کر کے عیسائیوں کے اوپر واضح کر دیا۔ اس کے باوجود جب وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے نا، تو نبی کو تو چونکہ اللہ نے منوانا ہے، وہ دنیا پہ اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے۔ میں اللہ کا ریپریزنٹیٹو نہیں ہوں، میں تو نبی علیہ السلام کا ادنا سا ڈاکیا ہوں، مجھے ماننا نہ ماننا دین کا کوئی حصہ نہیں۔ نبی کو چونکہ اللہ نے منوانا ہوتا ہے، لہذا نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے حق کا حق ہونا واضح کر دیا ہے لوگوں کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام نے کو اللہ نے حکم دیا کہ اب اس طرح کریں، الحق من ربک فلا تکن من، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ایک اہل حدیث ملاٹے نے چیلنج کیا، کس کا؟ مباہلے کا۔ اب وہ جو ملاٹا جو یہ کہہ رہا تھا، یہ اس کے لیے بھی پیغام ہے، وہ کان کھول کر سن لے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کے لیے نہ صرف اس کے لیے پیغام ہے، بلکہ وہ آنکھیں اور کان کھول کر سن اور دیکھ لے کہ یہ اس کے پاس آخری موقع ہے، بعد میں پچھتائے گا، وہ چیخے گا، وہ ایسا ذلیل ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اس نے آگے سے جواب کیا دیا؟ اس نے جواب یہ دیا کہ بھائی میں مباہلہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اچھا وجہ کیا پیش کی؟ وجہ یہ پیش کی، کہتا ہے کہ مباہلہ کرنا نبی کا کام ہے۔ مباہلہ کرنا کس کا کام ہے؟ نبی کا کام ہے، غیر نبی کے لیے مباہلہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی جی؟ یا ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ وہ نبوت میں ڈاکہ مارے گا، جی۔ اور مزید جو دلائل دے رہا ہے، مزید دلائل یہ دے رہا ہے کہ اگر بالفرض غور کریں، جو اس کے بہت بڑے الفاظ اس کے منہ سے نکلے، اس کے اپنی زبان سے جو دلیل بھی دی، وہ کہتا ہے
پہلی چیز مباہلہ کون کرتا ہے؟ نبی کرتا ہے. اور مباہلہ کیا کہتا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ غور کریں. کہتا ہے مباہلہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں پرفیکٹ کر رہا ہوں, اس میں رائی برابر بھی کوئی کمی کوئی, یعنی آپ کے پاس پرفیکٹ علم ہے. جی تو کہتا ہے نبی کے بغیر کوئی جو چاہے کر لے, نبی کے بغیر کسی کا علم پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے نبی کے بغیر کوئی, نبی کے علاوہ کوئی مباہلہ کر ہی نہیں سکتا, چیلنج کر ہی نہیں سکتا. یہ کیوں؟ جی کیونکہ واحد نبی ہی ایسی ذات ہے جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میری ایک ایک بات پر, یعنی میرا علم پرفیکٹ ہے, مکمل علم ہے میرا. لہذا نبی کے علاوہ کوئی مباہلہ کر ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات, اگر کوئی غیر نبی مباہلہ کرتا ہے تو وہ مباہلہ جیت ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ظاہری بات ہے اس کا علم پرفیکٹ نہیں ہے. کیوں کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی اس سے بڑھ کر علم والا ہو اور وہ سامنے آ جائے, اسے غلط ثابت کر دے گا. بالکل. ذرا غور کیجئے گا, بات واقعتاً ٹھیک ہے, واقعتاً نہیں. مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں, اور خود اس نے کیا ان کو اس کو پتہ ہی نہیں مباہلہ, خود کہہ رہا, کہتا ہے مباہلہ کہتے ہیں کہ آپ جو بات کریں تو آپ کو یقین ہو کہ میری بات 100% درست ہے, مکمل پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی خامی کوئی کجی کوتاہی نہیں. تو یوں جب آپ کو یقین ہوگا تو آپ چیلنج کر سکیں. یہ چیلنج ہوتا ہے, یعنی چیلنج مباہلہ کہتے ہیں, چیلنج کرنا. آؤ اگر کوئی ہے میری بات کو کوئی غلط ثابت کرو, کر کے دکھاؤ, یہ ہوتا ہے مباہلہ. جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی پہلی چیز یہ. پھر دوسری چیز کہتا ہے, غور کرے, کہتا ہے, خود کہتا ہے اگر آج بھی کوئی آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے, اگر آج بھی کوئی آ کر دعویٰ کرتا ہے تو یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم تحقیق کریں. کیوں؟ اس کی دلیل بھی دی. کہتا ہے کہ ذرا غور کرے, جب نبی پاک آئے تھے جی تو نبی پاک نے بھی آ کر یہی کہا تھا. جب اپنی دعوت پیش کی, نبی پاک کی, محمد علیہ السلام کی دعوت کسی نے نہیں مانی, تو نبی پاک نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ آؤ کوئی ہے مجھے غلط ثابت کر سکتا, کر کے دکھاؤ. تو کہتے ہیں اس وقت جو عیسائی تھے, عیسائی بھی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے تھے. جی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے تھے جب نبی پاک آئے تھے. ٹھیک ہے, جی یعنی کہ وہ بھی نبوت کا, عیسائیوں کے نزدیک نبوت کا دروازہ بند تھا, نبوت کا دروازہ بند تھا. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے تھے, آخری رسول مانتے تھے. لیکن جب محمد علیہ السلام آ گئے اور جب محمد علیہ السلام نے یہ چیلنج کیا تو عیسائی چونک گئے. بھائی یہ مباہلہ کا چیلنج کر رہا ہے, مباہلہ کا چیلنج صرف نبی کر سکتا ہے. جی تو کہیں نبی نہ ہو, ہم غلطی نہ ہوں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ پہلی چیز یہ اس کے زبان سے یہ آج الفاظ نکلے ہیں 2 دن پہلے. ٹھیک ہے جی. جی اچھا, اس سے بھی بڑھ کر بات, وہ جو ملاٹا ہے جو دوسری طرف, وہ بھی ہمارا مقابلے کر رہے ہیں. وہ ملاٹا وہ ہے جس نے میرے خلاف قتل کا فتویٰ جاری کیا اور حکومت کو کہا, حکومت وقت سن لے, اس کو لگام ڈالو, اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالو, نہیں تو عاشق رسول کم نہیں ہے. پھر نہ کہنا کسی عاشق رسول نے قانون ہاتھ میں لے لیا. جی جی وہ ہے دوسری طرف. یہ دو ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا کہہ رہا ہے دیکھو جی اس نے کہا ہے کہ غیر نبی جو ہے مباہلہ نہیں کر, یہ اس کا علم کا لیول ہے, جہل ہے یہ ہے اس کا علم کا لیول. اب ثابت کہہ رہا ہے کہ مباہلہ غیر نبی بھی کر سکتا ہے. یہ ثابت کر کے اپنی طرف سے پھر کہہ رہا ہے, اور کہ فلاں امام نے کہا کہ مباہلہ, یعنی کہ ثابت کیا کہ غیر نبی بھی مباہلہ ہے. فلاں امام نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں مباہلہ صرف نبی کر سکتا ہے. فلاں جو امام ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں, مباہلہ غیر نبی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صرف لیکن وہ کر سکتا ہے جسے اپنے علم پر یقین ہو کہ میں سچا ہوں. سمجھا نہیں آ رہی؟ میں حق پر ہوں. ہاں, وہ مباہلہ نہیں کر سکتا جو جھوٹا ہوگا. سمجھا نہیں؟ اس ملاٹے نے کیا کہا؟ اس ملاٹے نے یہ کہا کہ اگر کوئی مباہلے کا چیلنج کرتا ہے, یعنی اگر کوئی بندہ یہ چیلنج کرتا ہے کہ آؤ مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ, کوئی مباہلے کا چیلنج, اور اگر کوئی اسے غلط ثابت نہیں کرتا تو وہی نہیں کر پائے گا جو کذاب ہوگا, جو جھوٹا ہوگا, جو خود جھوٹا ہوگا. سمجھ آ رہا نہیں آ رہے؟ بالکل آ رہا ہے. یعنی یہ ملاٹا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو مباہلے کا چیلنج کرتے ہیں اور وہ چیلنج ایکسپٹ نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہوگا. اگر آپ کسی کو مباہلے کا چیلنج کرتے ہیں اور آپ کے مباہلے کے چیلنج میں کوئی سامنے نہیں آتا تو آپ سچے ہونے کی دلیل ہے آپ کی. بالکل.
تو میرے پیارے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ ان دونوں نے کس کی گواہی دی؟ بالکل استاد جی، کس کی گواہی دی؟ او عقل کے اندر، اے عقل کے اندر ذرا غور کر. تو خود کہہ رہا ہے کہ جب محمد علیہ السلام نے آ کر دعویٰ کیا تھا، یہی چیلنج کیا تھا کہ مجھے کوئی غلط ثابت کر کے دکھائے، حالانکہ اس وقت عیسائی سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو کیا جی محمد علیہ السلام غلط ثابت ہوئے؟ بالکل عین اسی طرح جیسے عیسائیوں کی طرح تم بھی یہی سمجھ رہے ہو. اسی طرح یہودی سمجھتے ہیں کہ موسیٰ آخری ہے، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا کفر کیا. اس طرح عیسائی جو ہیں انہوں نے محمد کا کفر کیا. جس طرح وہ سمجھ رہے تھے اسی طرح تم بھی یہی سمجھ رہے ہو کہ محمد آخری ہے. جیسے عیسائی سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ آخری ہے اور محمد آ گیا، میں ہی آیا تھا اسے 14 صدی قبل محمد کی صورت میں، تو بالکل اس طرح آج جب میں آ گیا تو کیا تم سچے ہو؟ اگر سچے ہو تو جیسے اس وقت محمد نے مباہلہ کا چیلنج کیا تھا، کہا تھا آؤ مجھے غلط ثابت کرو، اور کوئی نہیں کر پایا تھا، تو اسی طرح بالکل عین اسی طرح آج میں بھی مباہلہ کا چیلنج کر رہا ہوں. میں بھی مباہلہ کا چیلنج کر رہا ہوں، اور آج کا نہیں کیا، اب تو کتنے مہینے گزر گئے، ابھی تک کسی کی غیرت گوارا کھائی؟ کوئی سامنے آیا؟ جی نہیں نہ آیا. تو تمہارے اپنے بقول احمد عیسیٰ اللہ کا رسول ثابت ہو چکا، تمہارے اپنے بقول. اور ہم ایسا کریں گے کہ ہم باقاعدہ جو ہے ان کے وہ جو کلپس ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی بھائی کلپس بنا کے اپلوڈ کر سکیں، کلپ بنا کے، تو یہ جو ہمارا ہم تو ان لوگوں کو کوئی ایسی اہمیت نہیں دیں گے کہ ان کے کلپ جو ہے وہ میں اپنے آفیشیل جو ہے وہ چینل میں ڈالوں. نہیں، آپ میں سے اگر کوئی بھائی چاہے تو جو ہم نے بات کی یہ بات کاٹ کے پہلے ان کے کلپس لیں، وہ ان کے کلپس لگائیں، وہ سنائیں، اس کے بعد احمد عیسیٰ کی یہ ساری بات سنائیں، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، پھر اپلوڈ کریں اور ان کے منہ پر ماریں، لیں غور کریں. اب باؤ میدان میں. اور جس نے یہ کہا تھا کہ میں تو بھائیو میں تو اس وجہ سے اس موضوع پر اس بندے پر کوئی لیکچر ریکارڈ نہیں کرواؤں گا، کیونکہ اگر میں نے ریکارڈ کرایا تو یہ مشہور ہو جائے گا. تو اب اس کے پاس یہ بہانہ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے. یہ اس کے اس کے نہ صرف باطل ہونے کی دلیل ہے، بلکہ اس کو کتاب و سنت کا علم ہی نہیں. کتاب و سنت ہے کیا؟ وہ تو اسے کتاب و سنت کہہ رہا ہے جو اس کا ظن ہے، جسے اکثریت کتاب و سنت کہہ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اسے تو قرآن کا نہیں پتا. مثال کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے، اگر مثال اگر کوئی بندہ سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس حق ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے حق کا، وہ آپ اس وجہ سے کہتے ہیں میں اسے جواب نہیں دوں گا کہ بھائی وہ مشہور ہو جائے گا، اسے کوئی جانتا نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ حق ہونے کی دلیل ہے؟ آپ کے حق ہونے کی دلیل ہے یا آپ کے دلیل ہونے کی دلیل ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کی سنو اور پھر عمل کس پر کرنا ہے؟ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ جو احسن ہے، جو سب سے ٹاپ پر آتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف ان کی سنو جو فیمس ہیں. پھر ایک اور چیز مجھے یہ بتائیں، اگر ان کی اس دلیل کو مان لیا جائے تو جب بھی جو بھی رسول آیا وہ کون سا رسول آیا تھا تو فیمس تھا؟ کوئی نہیں. یہ رسول کی سنت ہے. رسول کی سنت کیا ہے؟ رسول کی سنت یہ ہے، رسول اپنے کردار سے تمہارے اوپر واضح کر کے جا رہا ہے. دیکھو، غور کرو. میں جب آیا میں حق پر تھا یا باطل پر تھا؟ میں حق تھا نا. تو جب میں آیا دنیا میں نے آ کر آواز بلند کی تو میں فیمس تھا؟ میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ میرے ساتھ اکثریت تھی؟ میرے ساتھ کوئی فرقہ تھا گروہ؟ یا پھر میں اکیلا تھا؟ میں معروف تھا یا پھر میں غیر معروف تھا؟ کتاب و سنت کے دعوے کرنے والے آ ذرا میدان میں. ہم تجھے بتاتے ہیں کتاب و سنت ہے کیا. ابھی تو ہم تجھے صرف تھوڑا سا جو ہے وہ آئینہ دکھا رہے ہیں، ساری کتاب و سنت کھول کے رکھیں گے تیرے سامنے. جی مانتے ہو نا؟ چلو میں یہ نہیں کہتا کہ تم یہ مان لو کہ احمد عیسیٰ رسول ہے یا کسی اور کو رسول مان لو، کسی کو نہ مانو، اس کو رسول مانتے ہو
किताब व सुन्नत के दावेदार, मोहम्मद को तो अपना रसूल मानता है ना? मानता है या नहीं मानता? जवाब दे। अगर तो मानता है तो क्या यह भी बात मानता है कि रसूल में उसवतुन हसना होता है? क्या मानता, अगर तो मोहम्मद को अपना रसूल मानता है तो क्या यह मानता है कि मोहम्मद में तेरे लिए उसवतुन हसना है? उसवतुन हसना का मतलब क्या है? आपने बिल्कुल वही करना है, वैसे करना है जैसे आपके रसूल ने किया, ठीक है ना? जो आपके रसूल ने आपको सिखाया। तो मोहम्मद ने क्या सिखाया? मोहम्मद ने तो सबसे पहली और बुनियादी शय ही बात ही यही सिखाई कि देखो, हक के लिए यह जरूरी नहीं है कि अक्सरियत को देखा जाए। हक के लिए यह जरूरी नहीं है कि कोई बंदा फेमस हो तो वो हक पर होगा। नहीं, मुझे देखो, मैं जब आया हूं तो अकेला हूं, अकेला था, गैर मारूफ था, मारूफ नहीं था। समझ आ रही है नहीं आ रही? लिहाजा अगर तुम इसको दलील बुनियाद लो, इसको दलील बना लोगे, इसको बुनियाद बना लोगे कि नहीं भाई बंदा मारूफ होना चाहिए, या किसी फिरके से ताल्लुक रखने वाला होना चाहिए, किसी गिरोह से ताल्लुक रखने वाला होना चाहिए, किसी गिरोह का पैरोकार होना चाहिए, तो फिर तुम हक नहीं पा सकते। हक ये है कि ख्वाह कोई ही क्यों ना हो, कोई नई शख्सियत सामने आए, ख्वाह कोई ही क्यों ना हो, कोई नई शख्सियत सामने आए। तुमने पहली दफा उसने देखा, तुमने उसको पहली दफा देखा, पहली दफा सुना, तुम उसे जानते हो नहीं जानते, ये चीज कोई मायने रखती। ये देखो वो बात क्या कर रहा है, तहकीक करो, गौर फिक्र करो, क्या वो हक है या फिर बातिल। अगर हक है तो फिर जान लो वो तुम्हारा रब है जो उस बशर की सूरत में तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है। अगर तुम उसकी इत्तबा करते हो तो गोया कि तुम अपने रब की इताअत व इत्तबा कर रहे हो। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी। और अगर कोई दलील ये बनाता है कि भाई ये फेमस नहीं है, वो सारी बात है, ये आप क्यों कहोगे? और फिर कि ये कह रहा है, हजरत साहब ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस बंदे के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा तो ये बंदा फेमस हो जाएगा। अकल के अंधे, जरा ये बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कि तू खुद कैसे फेमस हुआ है, तू खुद कैसे फेमस हुआ है। उसके साथ, उनके बाबू के साथ पंगा ले, उसके साथ पंगा ले, उसके साथ पंगा ले, उसका साथ पंगा ले, यानी उनके साथ पंगा कि जिनका मामला ये है कि जैसे, यानी कि मिसाल दी जाती है, अगर आसमान की तरफ आप मुंह करके थूकेंगे तो थूक अपने मुंह पर आएगी। यानी तू फेमस हुआ उनको, उनके साथ पंगे लेके, पंगे यानी कि उनको ललकार के, जो समझते हैं कि हम हाथी हैं और वो तुझे चींटी समझते हैं। अब जब तू उनको ललकारेगा तो जाहिर बात है तुझे घास डालेंगे, वो तुझे घास नहीं डालेंगे। जब वो तुझे घास नहीं डालेंगे तो तू ऑटोमेटिकली फेमस हो जाएगा। जो कम अकल हैं, वो जो जज्बाती टाइप हैं, तो वो उनसे हट के वो तेरे पीछे चल पड़ेंगे। वो कहेंगे हाँ भाई बल्ले बल्ले, बड़ी बात है, बड़ी बातें करता है भाई, इसी वजह से इसका कोई राद नहीं कर पा रहा है, हर को चैलेंज करता जाता है, कोई इसका जवाब नहीं देता। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी। असल चीज ये है कि तेरा दावा क्या है जी? क्या तेरा दावा रसूल होने का है, नबी होने का है? तेरे ऊपर हम ये भी वाजे करेंगे कि तू एक बार नहीं, तू दर्जनों बार तू अपने रसूल होने का दावा कर चुका हुआ है। तू एक बार नहीं, तू हजारों बार तू कुरान के ऊपर बोहतानात बांध चुका हुआ है, तू मोहम्मद पर बोहतानात बांध चुका हुआ है, तू रब पर बोहतानात बांध चुका है। तेरी सारे की सारी दावत, एक एक लफ्ज पर हम तेरी पकड़ करना चाहें तो तुझे ऐसा जलील करें कि तू मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। लेकिन उससे पहले हम तुझे एक मौका देते हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर तू उस मौके से फायदा उठा लेता है तो इसमें ना सिर्फ तेरा अपना फायदा है जी, बल्कि तेरे पीछे चलने वालों का भी फायदा है। नहीं फायदा उठाएगा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, हम तो उल्टा एहसान कर रहे हैं। जलील तो होना ही होना है तुम लोगों ने, यह तय है। अगर आज तेरे साथ इस तरह बात करें इस लहजे में तो सिर्फ इसलिए ताकि तेरी थोड़ी अकल ठिकाने आए। समझ आ रही भी नहीं आ रही? थोड़ी अकल ठिकाने आए। लिहाजा अगर यानी कि वही जो तूने यानी कि दलाइल, जिनको बुनियाद बनाया, जिनको दलाइल समझा, वो तो उल्टा तेरे गले पड़ जाते हैं।
تو محمد کو تو دعوے کرتا ہے محمد کے رسول ہونے کا، تو محمد کو رسول ہی نہیں مان رہا، تو محمد میں اسوہ حسنہ نہیں اخذ کر رہا، تو محمد کے مقابلے پر رسول ہونے کا دعوے دار ہے۔ بعد کی بات ہے، تو اس وقت جو رسول موجود ہے اس کے مقابلے پر رسول ہونے کا دعوے دار ہے۔ اگر تو محمد کا نمائندہ ہے تو چل آ مجھے غلط ثابت کر، باطل ثابت کر، پتہ چل جاتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، جس دن تو نے مجھے کذاب ثابت کر دیا، اس دن جو سزا تم لوگوں نے تجویز کی ہوئی ہے، گستاخ رسول کی سزا، سرطان سے جدا، یا جو بھی تم کہتے ہو، میں وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کر دوں گا، چلو۔ اور اگر تم نہیں کر پاتے تو کیا یہی سزا اپنے لیے تجویز کرتے ہو؟ اگر نہیں تو پھر بھی وقت ہے، آنکھیں کھول لو، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اور ذلت کی یہ نشست میں جو جتنے ہمارے بہن بھائی موجود ہیں، سب کو پتا ہے، آپ کو یاد ہے نا جب اس بندے نے استکبار کیا تھا، وہی یہ ویڈیو اس نے ایک جب ریکارڈ کروائی تھی، جانتے ہیں نا، جس نے اس نے یہ بہانے پیش کیے تھے۔ ہم نے اس کے بعد کیا کہا تھا؟ اس کے بعد کہا تھا اب یہ ذلیل ہوگا۔ کیوں ہوگا ذلیل؟ کیونکہ ہم نے قرآن میں بھی لکھ دیا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رب کا نمائندہ ہوں، رب کا نمائندہ مطلب کیا ہے کہ میں لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، حق کا دعوے دار ہوں، اور اس کے سامنے اگر حق آتا ہے، حق آنے کے باوجود وہ کفر کرتا ہے، وہ حق کو نظر انداز کرتا ہے، حق سے اعراض کرتا ہے، تو ہم اس کی شارک کاٹ دیں گے۔ اور یہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر ایسا ابراہیم بھی کرتا تو ہم ابراہیم کو بھی ہم شارک سے پکڑ لیتے۔ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ ابراہیم کو شارک سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ شارک سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ ذرا غور کرو، یعنی کہ ایک مومن جو ہے وہ مجھے بتائیں اس وقت سب سے قریب اس کے کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ، رب۔ یہ وجود جیسے آپ پانی میں گھس جائیں تو ہر طرف پانی، اس طرح یہ وجود ہر طرف ایسا ہی ہے نا۔ ہاتھ بھی وجود میں رب، اپنے رب میں ہل رہے ہیں، وہ پورے پر ہیں رب۔ لیکن ایک مشرک کے لیے قریب کون ہے؟ مشرک کے قریب انسانوں میں سے اس کے دشمن۔ مشرک میں سے قریب کون ہے؟ مشرک کے لیے کون قریب ہیں؟ انسانوں میں سے اس کے دشمن۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی۔ تو شارک پکڑنا کیسے؟ انسانوں میں سے ہی نہ صرف جو اسی کے جیسے ہیں اس کے دشمن بنا دیے جائیں گے، بلکہ وہ دشمن اس کو پکڑ لیں گے، انہی کے ذریعے ہلاک کروائیں گے، اسی کے جیسے قذابوں کے ذریعے ہلاک کروائیں گے۔ لہذا آج اس بندے کے پاس وقت ہے، مہلت ہے۔ یہ میں یعنی کہ پھر کہہ رہا ہوں کہ آج مہلت ہے۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ اس بندے نے جو حرکت کی، کل کو اس کو وارننگ دیں گے، اگر یہ باز نہیں آتا، یہ رجوع نہیں کرتا، حق سے پھر بھی اعراض ہی کرتا ہے، تو پھر یہ جان لے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی۔ یہ ذلیل نہ ہوا، یہ ہلاک نہ ہوا تو احمد عیسیٰ کو قذاب مان لینا۔ جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو سٹارٹنگ تو ہو چکی، اور حیران کن طور پر سٹارٹنگ پہلے نہیں ہوئی، سٹارٹنگ ابھی ہوئی ہے، بعد میں جا کر، بہت بعد میں جا کر ابھی ہوئی سٹارٹنگ، کئی مہینوں کے بعد جا کر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے، سٹارٹنگ ہو گئی۔ بہرحال تو یہ اگر اب دو چیزیں ہیں اس بندے کے سامنے، ایک ہے ظاہر یہ ہے کہ اگر یہ مثال کے طور پر اگر یہ واقعتاً جو حق ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے، تو بظاہر لگے گا کہ بھائی دنیا دشمن بن جائے گی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، دنیا دشمن نہیں بنے گی، بلکہ اس کو الٹا چھتری مل جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ الٹا کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی اس کے خلاف اٹھے، کیونکہ اب یہ احمد عیسیٰ وہ احمد عیسیٰ نہیں ہے کہ جو ابتدا تھی۔ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ بالکل۔ جو دشمنی کرنے والوں نے دشمنی کرنی تھی کر لی، اب بہت آگے آ چکے، اور یہ معاملہ اب اور آگے جانا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلی۔ دوسری چیز یہ، اگر یہ یعنی کہ اس طرح کرتا ہے، حق کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، تو اس میں فائدہ کس کا؟ نہ صرف اس کا اپنا، بلکہ جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ جی
कल को उनका बोझ उठाने से भी बच जाएगा, कल को ये उनका बोझ उठाने से भी ये बंदा बच जाएगा। और अगर ये देखता है, यानी ज़ाहिर को देखता है, कहता है अगर मैंने हक की ताईद तस्दीक की, हक की नुसरत की, तो मैं तो ये दुनिया मेरी दुश्मन बन जाएगी, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा जी, तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? फिर हकीकतन इसके साथ यही होगा, जो ये हक की नुसरत करने की वजह से ये यानी सोच रहा है मेरे साथ ऐसा होगा, ये हक की नुसरत करने के साथ इसके साथ ऐसा नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर नहीं करता तो फिर गारंटी है कि इसके साथ होगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? फिर गारंटी है कि इसके साथ होगा। बहरहाल यहां पर इस मौजू के ऊपर यहीं पर जो है वो हम स्टॉप करते हैं। उसकी वजह यह है कि अभी हम छिलके नहीं उतारेंगे, छिलके तो हम उतारेंगे आगे चलकर, थोड़ा सा मौका और देंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा मौका देंगे, उसके बाद फिर वो छिलके उतारेंगे, वो छिलके उतारेंगे, वो छिलके उतारेंगे कि गुदा भी नहीं रहेगा, गुदे के भी छिलके बना बना के उतार देंगे। यानी छिलका जब उतारा जाता है ना तो बाद में गुदा नंगा होता है, थोड़ी देर पर गुदा खुशक होकर वो भी छिलका बन जाता है, वो भी जब छिलका बनेगा उसे भी रगड़ेंगे, गुदा निकलेगा, वो गुदा खुशक होकर छिलका बनेगा, उसे भी रगड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं फिर हम। समझ आ रही है? नहीं आ रही? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो हमने कोई बात ही नहीं की, ये तो आगे होना है, वो होना है कि जो सोच भी नहीं सकते। बाकी जितने भी मुलाटे हैं इनका जो हमने इनके साथ करना है, अब हमारी बारी है। इन्होंने अपनी बारी ले ली, इन्होंने अहमद ईसा के घर पर हमले करने, गालियां देनी, बकवासात करनी, अहमद ईसा की दावत को मानने वालों के ऊपर तशद्दुद करना, जुल्म और ज्यादतियां करनी, वो कर चुके। अब हमारी बारी है कि इनको जो है ना, अब इनका असल चेहरा, इनको ये शक था कि ये भाई आया 4 दिन इसी तरह यानी शोर उठा है, 4 दिन शोर मचेगा, हम चुप रहेंगे, उसके बाद फिर जो है वो खामोशी छाएगी, ये गायब हो जाएगा, हमारी दुकानदारी फिर चलती रहेंगी। जी इनको ये नहीं पता कि रब अल अजीजुल हकीम है। जी रब अल अजीजुल हकीम है, रब सब्र करता है, रब तुम्हारी तरह बुखला नहीं जाता। अगर तुमने गालियां दी, मजे की बात यह जरा खुद गौर करें, खुद ये कहते हैं मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, उसका मैं आपको वीडियो क्लिप सुना दूंगा, उसकी अभी हफ्ता पहले एक वीडियो आई, उसमें उसके फेसबुक पेज के ऊपर उसने अपना स्टेटस जो है वो शेयर किया हुआ है। स्टेटस के क्या शेयर किया हुआ है जी, जानते हैं? उसने स्टेटस ये शेयर किया हुआ है, उसने कहा है कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा शख्स है ना, सबसे बड़ा यानी हर लिहाज से काबिल तारीफ और परफेक्ट जबरदस्त, वो है जिसमें बर्दाश्त सबसे ज्यादा है। समझ आ रही नहीं आ रही? जिसमें बर्दाश्त सबसे ज्यादा है। तो मुझे यह बताओ कि मोर देन 10 मिलियंस यानी 1 करोड़ से ज्यादा मेरे पास कत्ल की धमकियां मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद है, ऑडियो सूरत में, रिटन सूरत में, वीडियोस की सूरत में, ठीक है ना? कितनी? 1 करोड़ से ज्यादा। ये तो कत्ल की धमकियां हैं। गालियां कोई इंतहा ही नहीं, गिनने को लग जाए तो सारी जिंदगी गिनते रहें गालियों की। अब गालियां नहीं गिन पाएंगे जो गालियां अहमद ईसा को इन्होंने दी हैं। जी मजाल है अहमद ईसा ने आगे से उफ भी किया हो, किया नहीं किया। मजाल है अहमद ईसा के चेहरे पर एक सलवट भी पड़ी हो, पड़ी नहीं पड़ी जी। यहां एक मुल्क की एक ताकत और शख्सियत है जनाब आर्मी चीफ, उसके ऊपर कादियानियत का फतवा लगता है तो वो सारे मौलवी पकड़ के अंदर दे देता है। यह है बर्दाश्त की हद। समझ नहीं आई? सारे मौलवी, हालांकि उसके पीछे भी हकीकत क्या है वो भी हमने उस रिकॉर्डिंग मौजूद है, हमने पहले वाज़ेह किया था, ये सारा कुछ होने से पहले वाज़ेह किया था कि अब इन मौलवियों के डंडे पड़ने और कैसे पड़ने हैं, सारा वाज़ेह किया था। 100% हुआ था या नहीं हुआ था
جی بالکل ہوتا ہے. برا تو چیز یہ ہے کہ حالانکہ ایک بندہ جو طاقتور ہوتا ہے نا، اگر اس پر تنقید کی بھی جائے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ برداشت کرے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی وہ شخص اگر کوئی اس کے اوپر تنقید کرتا ہے، کوئی اسے گالی دیتا ہے، کوئی اسے برا بلا کہتا ہے، اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اس کی خواہش کے برعکس کوئی بات کرتا ہے، تو کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے، غصہ کرنے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ جو طاقت اس وقت میرے پاس ہے، اگر میرے پاس یہ طاقت نہ ہو تو کیا پھر بھی میں اس کو ایسے ہی جواب دے سکتا ہوں؟ پھر میرا ری ایکشن کیا ہوگا؟ جی جی یعنی آرمی کا چیف ہے، اگر یہ چیف نہ ہوتا کیا پھر بھی یہ اسی طرح رد عمل کا اظہار کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتے. نہیں نہ کر سکتا. تو یہ اس نے کیا کیا؟ یہ اس نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، یعنی استکبار کیا. بالکل سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی جی بالکل آ رہی. تو بھائی جی مزہ بھی تب ہے کہ جب آپ برداشت کرو. اب